رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون علم ما کان قبل ان یکون، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمۃ للعالمین واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقال الحق اقم وجهک للدین فی الدین حنیفا فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات بر محمد معلوم۔ اسلام دین فطرت کے عنوان سے یہ مجالس کا سلسلہ پہلی محرم سے آج تک جاری تھا۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ میں اس موقع پر میرا بڑا خوشگوار فریضہ یہ ہے کہ آپ سب حضرات کا، خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے وقت پر تشریف لا کر بڑی دلچسپی سے میری مجالس کو سنا ہے۔ میں شکریہ تو میں ادا آپ کا کر نہیں سکتا، لیکن شکریہ ادا کرنے والی حسین کی وہ ماں ہیں جو ایک رومال لے کر مجلسوں میں تشریف لاتی ہیں اور آپ کی آنسوؤں کو پوچھتی ہیں۔ تو وہ شکریہ کی مستحق وہ ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گی۔ اور آپ جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ نے مجھ جیسے کم علم سے مجالس سنی۔ علم کا ایک وسیع دریا ہے۔ سر آئزک نیوٹن کہتے ہیں کہ انسان کی علم جو ہے ایک سمندر ہے، اور انسان سمندر کے کنارے ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو چن رہا ہے۔ اس نیوٹن کے اس اسٹیٹمنٹ کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا کر یہ کہوں گا کہ علم کا دریا اس ذات امیر المومنین ہے، اور ہم لوگ اس ذات سے فیض حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو علم کا دروازہ اور علم کا شہر وسیع سمندر ہے جس سے علم کا ذریعہ ہمیشہ قیامت تک بہتا رہے گا۔ اور حسین ابن علی کی وہ ذات ہے جو ہر زمانے میں انسان کے دل کو متاثر کرے گی، اور اسلام کی جو قربانی ہے اس کا سبق دیا کرے گی۔ اس موقع پر میں بانی مجلس کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بڑے اہتمام سے ان مجالس کا انتظام کیا اور آپ لوگ سب اس مجلس میں تشریف لائے۔ ایک اور اعلان ہے کہ میں ان مجالس کا سلسلہ، میرے اور 4-5 مجالس ہیں جو 14 سے 18 محرم تک بیت الخائم میں ٹھیک شام میں 7 بجے شروع ہوا کریں گے۔ یہی مضمون رہے گا، اور اس میں آپ تشریف لائیے، اور اس طریقے سے یہ ہم لوگ یہ مجھے پڑھنے کا موقع ملے گا اور اس مضمون کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ان مجالس میں میں نے دین فطرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی، اور فطرت اور طبیعت کے متعلق کہا تھا، اور مختلف ایسپیکٹس پر میں نے بحث کی تھی۔ اور کل کی مجلس اور پرسوں کی اس کے پہلے کی مجالس میں نے
ہیومن ڈیسٹینی پر آپ کے سامنے کل کی مجلس میں خصوصاً ہیومن ڈیسٹینی جو ہے اور وہ اس کے متعلق کل میں نے کہا تھا کہ کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو ہیومن ڈیسٹینی کو افیکٹ کرتے ہیں، جن سے متاثر جس سے ہوتی ہے ہیومن ڈیسٹینی. میں نے نفسیاتی، معاشی، معاشراتی اور مختلف اور طبعی ان فیکٹرز پہ کل روشنی ڈالی تھی، مگر ایک فیکٹر کل رہ گیا تھا جس کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں قبل اس کہ میں آج کا مضمون شروع کروں. جیسا یہ اخلاقی فیکٹر ہے. ہیومن ڈیسٹینی اخلاقی فیکٹرز جو ہے اس سے بڑی متاثر ہوتی ہے، اور اخلاق کا درس قرآن میں ہر جگہ ہے. اور قرآن میں اللہ نے انسان بننے کی تعلیم دی ہے، ہیومنزم کی تعلیم دی ہے، اور انسان کو انسان بنایا ہے. اور ہمارے ائمہ نے مکارم اخلاق کے متعلق بہت کچھ ہے. حضور سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک پوری دعا ہے، دعائے مکارم اخلاق، جو آپ رمضان میں پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے اس مکارم اخلاق میں اخلاق کے کیا خیال. اب میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ. نیکی کیا ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے، اور نیکی کے آیت میں تو آیت میں ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم فطر المسجد مشرق والمغرب ولکن البر ان آمنوا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتبہ ورسلہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یوفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء حین الباس اولئک هم الصدقون واولئک هم المتقون. صلوات محمد علیہ وسلم. اب اس کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ میکینیکلی اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پلٹائیں گے، جی، لیکن نیکی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ پر اور یوم آخرت پر جو ہے ایمان لائیں، ملائکہ پر، انبیاء پر، نبیین پر ایمان لے کے آئیں، اور اپنے مال کو خرچ کریں ذوی القربہ، غریبوں کے لیے، قرابت داروں کے لیے سب سے پہلے، یتیم اور مساکین کے لیے، اور وہ جو مسافر ہیں وسائلن فی الرقاب، اور مسافرین کے لیے، اور جو ضرورت مند ہے ان پر آپ اپنا پیسہ خرچ کریں جو ہے. اور نماز پڑھیں، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. اور یہ دیکھیے وہ موفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدے کو پورا کریں. یہ دیکھیے پبلک ریلیشنز کا جو ہے، جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کریں. اور اس کا والصابرین، اور وہ صابر فی الباساء والضراء، جنگ کی شدید ترین حالات میں، حین الباس، جنگ کی بھوک میں، پیاس میں اور تکالیف میں، اور جنگ کی سخت ترین حالات میں وہ صبر کرتے ہیں، جی. اور یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی جو ہے متقی ہیں اور یہی صادق ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. تو مکارم اخلاق کے جو مقامات ہیں اس سے انسان میں انسانیت پیدا ہوتی ہے، اس میں انسان میں ایثار کا جذبہ، خود شناسی کا جذبہ، خود اپنے آپ کو پہچاننا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ خود شناسی، اور خود شناسی، انسان شناسی، سماج شناسی، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوستی کا اور اخوت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. تو ساری چیزیں جو ہے وہ اخلاق کا درس ہے. اب چلیے ہم آگے بڑھیں. آج کی مجلس میں میں اسی ہیومن ڈیسٹینی کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں چند آیتوں کا آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیومن ڈیسٹینی جو ہے،
اور اس سوال کا جواب ہے کہ کیا ہیومن ڈیسٹینی جو ہے کیا وہ پری ڈٹرمنڈ ہے، پہلے سے فکسڈ ہے، یا انسان نے اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے ڈیسٹنی کو؟ انسان کی فری ول، انسان آزاد ہے اپنے ڈیسٹنی کا خود تصفیہ کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ خضا و قدر کا کیا مطلب ہے، یہ آج کے مجلس میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ خضا و قدر کیا ہے جو ہے جی، ہیومن ڈیسٹنی کیا ہے، خضا و قدر کیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کا سورس کیا ہے، اور کس طریقے سے اللہ کا علم جو ہے انسانی کاروبار میں کیا وہ کاروبار کو متاثر کرتا ہے، یا صرف اللہ کا علم جو ہے کائنات کے وسیع انتظام کے لیے ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خدا کرے وقت میں جو ہے تھوڑی سی وسعت پیدا ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب وہ آیتیں قرآن کی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان آیتوں میں فرسٹ سیٹ آف آیتیں جو ہیں اور دوسرا سیٹ جو ہے اس میں ایسا ہوتا ہے، ایک سیٹ میں اللہ کی مطلق قدرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرے سیٹ میں انسان کی جو ہے فری ول کے متعلق کیا۔ تو سن لیجیے وہ آیتیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے اللہ کے پاس آسمان اور زمین کے کنجیاں ہیں جی۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ کے پاس زمین اور آسمان کی کنجیاں ہیں، وہ جانتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے جی، اور اس کو وہ تاریک ذرہ جو ظلمات میں گھرا ہوا ہے جی، حبۃ فی ظلمات الارض، اس ذرے کے متعلق بھی جانتا ہے، اور کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا علم جو ہے ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، اس کے پاس کائنات کی کنجیاں ہیں جی سر جی۔ اس کا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں 26 اور 27۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وہ مالک الملک ہے جی، اور کیا کرتا ہے وہ؟ جس کو چاہا رزق دیتا ہے، جس کو چاہا دیتا ہے، جس سے چاہا لے لیتا ہے، جس کو چاہا عزت دیتا ہے، جس کو چاہا ذلت دیتا ہے۔ رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے، دن کو رات میں تبدیل کر سکتا ہے، اور موت زندگی کو موت میں اور موت کو زندگی میں، یہ سارے کا سارا بیدک الخیر، مگر یہ سب ایک خیر کے ساتھ، انک علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کی ایبسولیوٹ اتھارٹی جو ہے ان دو آیتوں سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اب انسان کے لیے جو آیتیں جو ہیں قرآن میں ہیں، تو وہ اس قسم کی ہیں کہ انسان کو پوری ذمہ داری دی ہے جی۔ سورہ انسان کی آیت، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تم کو راستے بتلا دیے ہیں، چاہے تم شکر کا راستہ اختیار کرو یا کفر کا راستہ اختیار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے ہر چیز، لیکن انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ تمہارا عمل جو ہے اس طریقے سے ہو، تم چاہے کفر کا راستہ اختیار کرو، چاہے تم ایمان کا راستہ اختیار، دونوں راستے، انا ہدیناہ السبیل۔ اس کے بعد سورہ زلزال کی آیت ہے، وَمَا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جی۔ اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کا تم کو صلہ ملے گا،
اور اگر تم نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہے تو اس کا بھی تم کو جو ہے اس کا مواخذہ تم سے لیا جائے گا۔ پھر ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے فری ہے۔ اس کے بعد کی آیت تو بڑی غضب کی ہے، جس کو اقبال نے بھی نظم کی ہے، ان اللہ لا تغیر ما بقومہم الا تغیر ما بانفسہم، صلوات بر محمد وآل محمد۔ سورہ رات کی آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا دے۔ اقبال نے اس آیت کا ٹرانسلیشن کیا ہے اس میں کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ، اور اقبال کہتے ہیں غلط ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ سارے کی ساری بدقسمتی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور قوم یہ کہہ کر خاموش بیٹھ جائے کہ ہم کوئی میں تبدیلی کچھ نہیں تبدیلی کرنا ہے تو اللہ کو کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ نہیں، تبدیلی کرنا ہے اور انقلاب لانا ہے، اپنے آپ میں کو منظم کرنا ہے، تو یہ آپ کا کام ہے۔ جی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر بھیجا کہ دیکھو اب تم جو بھی کرو گے تمہارا اپنا کام ہے، اب تم کو جنت سے پکا پکایا ہوا کھانا نہیں ملے گا، جو ہے سب تو مزدوری محنت کر تم کو اپنا رزق کمانا ہوگا جو ہے۔ تو ساری مشقتیں، ساری چیزیں جو ہے اللہ نے رزق حرام کیا ہے، لیکن انسان کو عمل کی ضرورت ہے جو ہے۔ جی، تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، سب عمل سے ہر چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے کوئی چیز آپ پر عائد نہیں کی جا رہی ہے، جی آپ بالکل فری ہیں۔ وہ آیتیں جن کے مطالعہ ہے کہ قل اللہم مالک الملک، اور اس کے لہو مخالید السماوات والارض، یہ سب جو ہیں وہ اللہ کے علم سے متعلق ہیں، سب اللہ کی طاقت اور جبروت سے متعلق ہیں، اللہ کے علم سے متعلق ہیں۔ اللہ کا علم، اللہ کا جبروت، اللہ کی طاقت، اور جو ان آیتوں میں بیان کیا گیا، اور کئی آیتیں ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں پیش نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ زمین و آسمان کے نظم و ضبط کے لیے اور زمین اور آسمان کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اللہ نے، حکومت اللہ کی وہ جو حکومت ہے، اس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کا جبروت، اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، یہ سارے کے سارے کائنات کو قائم رکھنے کے لیے۔ میں نے اس سے پہلے کے مجالس میں آپ سے کہا تھا کہ اتنا منظم نظام ہے اس کائنات کا کہ اس میں اگر آپ تھوڑی بھی اگر تبدیلی کریں، ایک کروڑویں حصے میں، ایک حصے کی تبدیل کریں تو سارا توازن بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ سارا توازن کو قائم رکھنا اور کائنات کو اس حالت میں رکھنا، یہ سب اللہ کا کام ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے جو ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہے اللہ کی قدرت سے متعلق ہیں اور کائنات کی تنظیم سے متعلق ہیں، اور انسان خود چونکہ کائنات کا حصہ ہے تو خود انسان کی خلقت اور انسان کی بقا کے متعلق ہیں ساری کی ساری چیزیں۔ لیکن جہاں تک انسان کے عمل کا تعلق ہے، جی اللہ انسان کے عمل میں دخل نہیں دیتا، انسان کو بالکل آزادانہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب لوگ خزاں و خضر کے متعلق یہ فلسفیانہ مضمون ہے، اور کئی کتابیں اس میں لکھی جا چکی ہیں، مختلف فرقوں کے الگ الگ اس میں عقائد ہیں۔ خزاں اور خضر کا مطلب جو ہے، جو دوسرے اسلام کے اکثر فرقے یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی قدرت، لیکن اللہ کا ڈٹرمنزم کے معنی یہ ہے کہ جبریت، ہر چیز جو ہے ڈٹرمنڈ ہے، فکسڈ ہے۔ خزاں اور خضر کا مطلب یہ ہے۔ خزاں کا مطلب جو ہے وہ عدل کا ہے، اسے قضات جیسا ہے، قاضی کہتے ہیں، جو حاکم ہے اس کو قاضی کہتے ہیں۔
تو خضا کے معنی عدل کو قائم رکھنے کے ہیں، عدل کا، اور قدر کے معنی توازن باقی رکھنے کے ہیں، قدر توازن باقی رکھنا۔ اللہ نے کل شعین بے مقدار جو ہے خلق کل شعین میں مقدار، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقدار کے لحاظ سے توازن برقرار رکھنے کے لیے، تو وہ تخلیقی پراپرٹی ہے یہ اللہ کی، کہ تخلیقی پراپرٹی ہے قدر، قضا اللہ کا حکم، احکام، قضا اور قدر دونوں کے دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے عدل پر مبنی ہیں۔ سب میں پہلے حضور والا یہ تسلیم کرتے ہیں چلیے کہ آپ جس کے متعلق آپ سوچ رہے ہیں وہ عادل ہے، اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان اپنے آپ پر خود ظلم کرتا ہے، جی سورہ عنکبوت کی آیت، اللہ انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ۔ تو اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، اللہ کے پاس جسٹس ہے۔ تو یہ قضا و قدر جو ہے، جہاں تک اللہ کا تعلق ہے اس میں یہ پورا کا پورا جسٹس سسٹم ہے جو ہے، اور یہ پورا توازن کا سسٹم ہے، ایکولیبریم کا سسٹم ہے، جسٹس کا سسٹم ہے، اور یہ سب کائنات کے انتظام کے متعلق ہے۔ اب انسان کا اس میں کس کا تعلق کیا ہے؟ کیا انسان کی قسمت کو منجمد کر دیا گیا ہے؟ نہیں، انسان کی قسمت کو منجمد، قضا و قدر کا تعلق انسان کے اعمال سے نہیں ہے۔ یہ بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ اپنے عمل میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن کس چیز کے متعلق آپ کیسے آپ کی ڈیسٹینی کیسے متاثر ہوتی ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کاز مؤثر، جس سے اثر پیدا ہوتا ہے، ایفیکٹ اس کا اثر، مؤثر اور اثر۔ اور یہ تھیوری جو ہے کازیشن جو ہے، یہ مؤثریت اس کا آپ اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن کازیشن یوزولی جو ہے لوگ سمجھتے ہیں جو ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ۔ تو دنیا کا جو جتنے انتظام ہے اس وقت جو ہے وہ سارے کا سارا کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ ہے جو ہے، جی آپ اگر یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال اس کی یہ ہے کہ آپ یہ بجلی دیکھ رہے ہیں، یہاں پر لائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اثر ہے، کس چیز کا اثر ہے؟ اس رو کا، برقی رو کا اثر ہے جو اس تاروں میں گھوم رہی ہے جو سب، جی کرنٹ کا اثر ہے جو ہے۔ تو مؤثر کیا ہے یہاں پر؟ مؤثر جو ہے کرنٹ ہے، اور یہ روشنی جو پیدا ہو رہی ہے وہ ایفیکٹ ہے اس کا جو ہے، جی اثر ہے۔ مؤثر جو ہے یہ بجلی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، یہ کرنٹ کس چیز کا اثر ہے؟ کرنٹ جو ہے الیکٹرو میگنیٹزم کا اثر ہے۔ آپ الیکٹرو میگنیٹزم تک جائیں گے، الیکٹرو میگنیٹزم کا اثر ہے یہ۔ تو الیکٹرو میگنیٹزم مؤثر ہے اور کرنٹ اس کا اثر ہے۔ اب الیکٹرو میگنیٹزم جو ہے کس کا اثر ہے، جو اس کا مؤثر کون ہے؟ وہاں پر آپ کو کہنا پڑے گا کہ الیکٹرو میگنیٹزم کا مؤثر اللہ کی ذات ہے، اور اسی نے ہی یہ کرنٹ کو پیدا کیا ہے، اور اس کے جو فورسز ہیں نیچر کے، الیکٹریسٹی، الیکٹرو میگنیٹزم کا جو ہے فیلڈ جو ہے، اور یہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ اللہ کی تخلیق کرتا ہے اللہ۔ تو آخر میں یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے، جی اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ وہ پرائمری کاز، جی اور جتنے دوسرے کازز ہیں سارے کے سارے یہ سیکنڈری کازز ہیں، جی آپ خود کاز ہیں۔ کسے کاز ہیں؟ آپ کی اولاد کے لیے۔ ان کی پیدائش جو ہے آپ کی وجہ سے ان کی پیدائش ہوئی، جی تو آپ کاز ہیں، اور ایفیکٹ آپ کی اولاد ہے جو ہے سب۔ تو اللہ نے کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ انسان کو بھی دیا ہے، اور انسان کو بھی تو اس ایک کچھ حد تک خود مختاری دی گئی ہے کہ انسان بھی پیدا کر، انسان بھی ایک رب ہے، انسان بھی جیسا رب العالمین ہے۔ یہ تو ماں باپ کو ربیان صغیرہ کہا گیا ہے، تو وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے سلسلے میں جتنا جیسا اللہ کا ہے۔ تو ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ
یہ ایسا انسان اللہ کا عدل ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے تبدیل نہیں ہو سکتا جی۔ اگر آپ اس وقت یہ کہیں کہ جو ہے یہ دن جو ہے اس وقت یہ رات ہو جائے، یہ دن رات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دن جو ہے وہ پورے کا پورا سولار سسٹم جو ہے ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کے سلسلے سے چل رہا ہے، اور روٹیشن گیلیکسیز کے، پلانٹس کے، اور سارے کا سارا نظام شمسی اور اس کے بعد گیلیکسیز کا نظام، یہ سارے کا سارا مربوط ہے کاز اینڈ ایفیکٹ میں جو ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت اندھیرا ہو جائے، یا چاہتے ہیں کہ اندھیرے سے روشنی ہو جائے، تو آپ نہیں کر سکتے اس کو جو ہے جی، کیونکہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ وہ جو ہے متاثر کر سکتا ہے، جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا وہ بھی بانی ہے صلوات بر محمد وآل محمد، اس کو بھی اختیارات دیے گئے ہیں جی، کائنات کی تخلیق کا جی وہ بھی مؤثر ہے، کاز ہے، اور کائنات اس کی مؤثر ہے۔ تو کائنات پر حکومت جس کی ہے وہ نظام شمسی میں تغیر و تبدل کر سکتا ہے، اگر چاہتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو ڈوبا ہوا سورج آپ اس کو پھر طلوع نہیں کر سکتے، یہ جو ہے امیر المومنین کی ذات ہے، جو اصل مؤثر ہے اس کا، اللہ کے بعد جو مؤثر ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے، وہ کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے صلوات بر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد تو اور بھی چیزیں جو ہوتی ہیں جس میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ ہے معجزات۔ جیسے حضرت موسیٰ کے عصا کا جو ہے سانپ ہو جانا، اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سانپ کا جو اثر جو مؤثر ہے، وہ جس کا اثر سانپ ہے وہ کوئی دوسری چیز ہے جی۔ لکڑی سے سانپ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن لکڑی سے سانپ پیدا ہونا یہ معجزہ ہے، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے سلسلے کو متاثر کرنا ہے۔ تو اللہ کاز اینڈ اثر کے سلسلے کو متاثر کر سکتا ہے، اور اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ معجزہ ان لوگوں کو بھی دیا گیا ہے جو بھی جو ہے وہ کاز ہیں کئی چیزوں کے، جیسا خلقت کے کاز ہیں، وہ اس میں چینجز کر سکتے ہیں، جیسا اولاد کا دینا جی اللہ کا کام ہے جی۔ اور اگر کسی کو کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو وہ جو ہے انایویٹیبل ہے، وہ اس کو جو ہے یہ انایویٹیبلٹی جو ہے ختم نہیں کی جا سکتی اس کو۔ لیکن اگر کوئی مؤثر اعظم اس سلسلے میں کچھ کہے، اور یہ کہے کہ نہیں اس کو اولاد ہوگی، میں اس کو ایک لڑکا عطا کرتا ہوں، کہ 2 کرتا ہوں، 3 کرتا ہوں، 4 کرتا ہوں، تو حسین ابن علی جو ہے اپنے اولاد عطا کر رہے ہیں، اور یہ مت پوچھئے کہ جو ہے کیا یہ لوگ جو ہے اولاد کو عطا کر سکتے ہیں، کیا اللہ کے سوا کوئی اور طاقت ہے؟ اللہ کے سوا طاقت ہے، کیونکہ اثر اور مؤثر کا سلسلہ یہاں بھی ہے، اور یہ اثر اور مؤثر کا سلسلہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو جتنے معجزات ہیں وہ معجزات میں اثر اور مؤثر کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی وہ ہے کہ جہاں یہ، لیکن ہر چیز میں یہ عدل کا توازن ہے کہ اس کے بغیر، تو اگر انسان کوئی کام ایسا کر رہا ہے جس سے اثر اور مؤثر کا سلسلہ متاثر ہو رہا ہے جی، وہ کام عدل کے خلاف ہے جیسے، اور انہی کاموں کو حرام قرار دیا گیا ہے جس میں اثر اور مؤثر کا سلسلہ متاثر ہوتا ہے، وہی کام حرام ہے۔ اس میں آپ نظام میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور نظام میں تبدیلی ہوگی لیکن اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے جو ہے جی۔ جیسا انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی صحت کو برقرار رکھے، اپنی صحت کو متاثر کر رہا ہے، اور فرض کیجئے اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو بیماری بچوں میں جا رہی ہے جو ہے، تو وہ یہ جو ہے بیماری کا کاز جو ہے اللہ نہیں ہے، بلکہ بیماری کا کاز جو ہے یہ انسان خود ہے جو بیماری کو منتقل کر رہا ہے جی۔ تو آپ اپنی صحت کو جن چیزوں سے متاثر کرتے ہیں، جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، آپ جو ہے وہ ایکولیبریم میں
جو سلسلہ چل رہا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا، اس کو آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر آپ کریں گے تو اس کا اثر آپ پر ہی پڑے گا. اور اللہ کے پاس اس توازن کو پھر برقرار کرنے کا طریقہ ہے، اگر ہے تو وہ توازن کو پھر برقرار کر دے سکتا ہے، اور اس طریقے سے کہ پھر وہ ڈیفیکٹ جو ہیں پھر دور ہو جائیں. اور اسی کو شفا کہتے ہیں، اور اللہ بھی قادر ہے کہ کوئی بیمار کو شفا دے، اور اس طریقے سے کہ پھر وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ خضا و خضر جو ہے اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم جو ہے انسان کے کسی بھی عمل میں حائل نہیں ہوتا. اللہ کا علم اپنی جگہ ہے، اور اللہ کی علم کی وجہ سے جو ہے وہ چیز پیدا نہیں ہوتی. اب جو ہے یہ اعتراض ہوتا ہے، دیکھیے جو نائرو مائنڈڈ ہے، اس یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا علم تھا یا نہیں تھا ان کو اللہ کے علم میں تھا. تو اللہ نے حسین کی شہادت کو کیوں نہیں روکا؟ جی، رسالت میں آپ پر جو ظلم ہوا، جو جھگ ہوتا ہے، وہ اللہ اس کو اسٹاپ کر سکتا تھا. لیکن یہاں پر دیکھیے، یہ جو ان کو جو فرائض دیے گئے ہیں، اس میں چند امتحانات ہیں جو ہے، اور اللہ جو ہے امتحان لیتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تمہارا امتحان لیں گے بھوک میں، پیاس میں، اولاد کی تباہی میں، املاک کی تباہی میں. اور میرے جو صابر بندے ہیں، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف راغب. تو مصیبت جو ہے انسان کا امتحان ہے. مصیبت اللہ کے طرف سے جو ہے عذاب نہیں ہے، بلکہ انسان کا امتحان ہے. اور جتنی مصیبتیں پڑتی ہیں، اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کا نفس جو ہے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگتا ہے جو ہے. تو جتنے تکالیف ہیں، انبیاء نے جتنے تکالیف سہی ہیں، ان کے نفس کی جو ہے برتری کے لیے تھا. جس آیت شریفہ کا میں نے ذکر کیا ہے یہاں پر کہ ہم امتحان لیں گے بھوک میں، پیاس میں، اولاد کی تباہی میں، املاک میں کی تباہی میں، اور جو صابر بندے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہے امتحانات جو ہر پیغمبر کے لیے علیحدہ لیے گئے. کسی کو بھوک کی تکلیف، کسی کو بیماری کی تکلیف، کسی کو پیاس کی تکلیف، کسی کو اولاد کی تباہی کی تکلیف، اور کسی کو اولاد سے جدائی کی تکلیف. یہ سارے کی ساری چیزیں ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی انسان پر آئے. اور اس عظیم شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی. وہ جو کربلا کے چوک ایک دن میں بھوک کی مصیبت، پیاس کی مصیبت، اولاد کی تباہی کی مصیبت، املاک کی تباہی کی مصیبت، جی یہ سارے کے سارے چیزوں کے بعد حسین کیا کر رہے تھے؟ حسین کا جب آخری سجدہ تھا تو حسین نے کہا کہ یا اللہ، میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، تو اپنا وعدہ پورا کر دے. یہ کسی کو بد دعا نہیں دے رہے تھے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تو اپنا وعدہ پورا کر. حسین ابن علی. تھوڑا سا واقعہ کربلا کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. حسین ابن علی کا سفر عراق. حسین ابن علی کا سفر عراق، سب سے پہلے حسین ابن علی کا سفر مدینے سے کن حالات کے تحت ہوا؟ ان حالات کے تحت ہوا جب ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ بیعت کریں. اب بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اپروول دے رہے ہیں، جو شخص آپ سے بیعت دے رہا ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے. جی، اب یہاں وہ شخص بیعت لینا چاہتا تھا جس کو نسلی خرابیوں کے علاوہ اس میں ہر قسم کی خرابی موجود تھی. وہ برسر عام شراب پی رہا تھا، برسر عام اسلام کی خلاف ورزی کر رہا تھا. وہ حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا. تو مدینے کے حاکم کو حکم ہوا کہ اگر یہ بیعت نہ کرے تو ان کو قتل کر دو. تو حضور وہاں سے مدینے سے
مکے کی طرف آئے تاکہ مکہ مقام امن ہے، مکے میں رہے۔ مکے میں بھی آپ چند مہینے، یہ سفر امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ رجب کی 28 کو شروع ہوا تھا۔ مکے میں حضور شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، یہ 4-5 مہینے مکے میں رہے، اور اس قیام کے دوران ہزاروں خط کوفے سے امام کو آنے لگے کہ ہم کو امام کی آپ کی ضرورت ہے، آپ کوفہ آئیے اور آپ کے لیے ہم سارا انتظام کر رہے ہیں۔ اور جو خط جمع ہوئے تھے وہ کئی تھیلے خط جو ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اور انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان کے قتل کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، اور ممکن تھا کہ وہ کعبے میں ہی ان کی شہادت واقع ہو جاتی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حرمت خانہ کعبہ کو باقی رکھنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو کوفہ بھجوایا تاکہ دیکھیں کہ یہ لوگ کس حد تک آنیسٹ ہیں اپنے مطالبے میں، اور اپنے جو ان کے خطوط پہ انہوں نے لکھا ہے اس کس حد تک یہ سنسیئر ہے۔ تو حضرت مسلم نے عقیل وہاں گئے، میں نے حضرت مسلم کی شہادت پڑھی تھی، اس کو ریپیٹ کرنا نہیں، آپ نے دیکھا کہ حضرت مسلم نے عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑے لشکر کو بھجوایا گیا کہ حضور کا رخ جو ہے کوفے سے بدلا دیں، کوفے کی طرف آنے نہ دیں، اور حر جو ہے اس ابن رہائی اس لشکر کا سردار تھا، اس نے مولا کا رخ بدل دیا، اور مولا نہ کوفہ گئے نہ جو ہے کسی اور جگہ جائے، بلکہ ایک ایسے مقام پر جہاں پر بے آب و گیاہ جو ایک ریگستان کے اس علاقے میں مولا کا رخ پڑ گیا۔ کربلا مولا کو دوسری محرم کو وارد ہوئے، اور وارد ہونے کے بعد حضرت عباس نے خیمے جو ہے فرات کے کنارے جو ہے برپا کر دیے، اور آپ نے اس کا بھی ذکر سنا ہے کہ عمر سعد نے حکم دیا کہ خیمے فرات سے ہٹا دیے جائیں۔ حضرت عباس نے خط کھینچ دیا اور کہا کہ کس کی مجال ہے کہ خیموں کو فرات سے ہٹائے، لیکن امام کے حکم سے مجبور ہو کر فرات سے خیمے ہٹائے گئے، اور اس مقام پر گئے جہاں پر ریگستان جو تھا، اور جہاں پر عرب کی وہ دھوپ، جس سمر کا زمانہ تھا، موسم گرما تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ٹیمپریچر 120، 125، 130 تک چلا جاتا ہے۔ اس ٹیمپریچر میں اللہ کا یہ امتحان، خیمے برپا کیے گئے، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے آئے، اور 7ویں محرم تک پانی آ رہا تھا، لیکن 7ویں محرم سے یزید نے، عمر سعد نے پانی بند کر دیا۔ اب خیموں میں پانی کی قلت ہونے لگی، اور بچے پیاس سے تڑپنے لگے، اور خصوصاً چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضرت علی اصغر کی پیاس اس وقت سے شروع ہوئی، اور تھوڑا بہت جو پانی تھا وہ خیموں سے بچوں کے لیے دیا گیا۔ اس کے بعد ایک روایت میں ہے کہ 9 محرم کو پانی آیا، لیکن وہ پانی صرف ایک مشق تھا، بریر جو ہے پانی لے آئے، لیکن وہ پانی اتنا کم تھا کہ بچے آ کر اس مشق پر ٹوٹ پڑے، اور مشق کا دہانہ ٹوٹ گیا، پانی پورا بہہ گیا۔ اس طریقے سے یہ پیاس، تو حسین ابن علی کی پیاس کب سے ہوگی، آپ اس کا اندازہ کیجئے۔ اپنا پانی بچوں کو دے دینا۔ تو جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے انتہائی پیاسوں میں سے تھے، جن کی پیاس 7 محرم سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس بے آب و گیا شب عاشور آئے، مولا کے پاس جو لوگ صحابی آئے تھے، یہ بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے، وہ یہ سوچ کر جمع ہوئے تھے کہ یہ حکومت کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ رہیں تو کچھ حکومت ملے گی۔ مولا نے سب کو جمع کر دیا اور کہا کہ دیکھو، میرا مقصد جو ہے حکومت حاصل کرنے کا نہیں ہے، میں حق و باطل کی یہ جنگ ہے، میں باطل کے خلاف لڑنے کے لیے یہاں ہوں، اور اس میں میں شہید ہوں گا، اور جو میرے ساتھ جو ہے وہ شہید۔ بالکل صاف صاف لوگوں سے کہا، یہ نہیں کہ میں فاتح ہوں اور جو ہے میرا ساتھ دو، کہا کہ نہیں، وہ یہ قتل ہونا ہے یہاں پر، اور جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں۔ بہت سے لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضور نے کئی تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ
آپ نے چراغ کو گل کر دیا تاکہ جو لوگ جانے والے ہیں چلے جائیں. لوگ اٹھ کر چلے جانے لگے، بہت سے لوگ چلے جانے لگے. جناب سکینہ کہتی ہیں کہ جانے والوں نے میرے باپ پر سلام تک نہیں کیا. اس طریقے سے لوگ چلے گئے. اب جو باقی رہ گئے تھے وہ 72 جو باقی رہ گئے تو ایسے ہیں جن پر آج تک ہم سلام کر رہے ہیں اور آج تک جو ہے وہ زندہ جاوید بنے ہوئے ہیں. تو وہ باقی رہ گئے. صبح عاشور نمودار ہوئی اذان علی اکبر سے، اور حضور نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اس لیے اذان کا حکم دیا کہ ان کی آواز، ان کی صورت، ان کی شکل پیغمبر اکرم سے بالکل ملتی جلتی تھی، خصوصاً آواز جو ہے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ کم از کم رسول کی آواز کو سنے، اور اگر حق پر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ حق پر آ جائے. جو ہے علی اکبر علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی. اس کے بعد ہی پھر فوج کی ترتیب شروع ہوئی، اور میمنہ، میسرہ، قلب میمنہ، میسرہ، میمنہ کے معنی رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، اور جو ہے مین قلب لشکر. جناب حضرت ابو الفضل عباس علمدار لشکر ہو گئے، اور میمنے پر زہیر خین اور میسرے پر حبیب بن مظاہر. تقسیم ہو گئی فوج، بالکل فوج خدا جو ہے تیار ہو گئی. اس کے بعد طبل بجنے لگے، اور سب میں پہلا تیر جو حسین کی طرف چھوڑا گیا وہ عمر سعد کا تھا. کہا کہ میں تم کو گواہ کر کے دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلا تیر ہے وہ میں چھوڑا. اس تیر کا چھوٹنا تھا کہ 1000 تیر جو ہے وہ حسین کے لشکر کی طرف آیا. اب دیکھیے 1000 تیر جب آئیں گے تو 72 کا تو نام ہے کہ 72 نے لڑا، 72 لوگ لڑے نہیں. اس میں سے 40 اصحاب حسین اسی وقت شہید ہو گئے تھے. تو اصحاب حسین کا میجر حصہ اسی وقت شہید ہو گیا تھا. اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی. اس کے متعلق بہت کم لوگ مانیں گے کہ حسین کتنے بہادر تھے، اور ابو الفضل عباس کس قسم کا جنرل تھا کہ ایک چھوٹی سی فوج کو صبح عاشور سے لے کر شام عاشور تک جو لڑاتا رہا. جیسے میمنہ، میسرہ وغیرہ. اس کے بعد جنگ مغلوبہ کا مطلب یہ کہ پوری کی پوری فوج نے اٹیک کر دیا. جو فوج کتنی تھی روایت کے لحاظ سے، یا 30,000 سے لے کر 60,000، 30,000 سے لے کر 60,000 تک کی فوج کا. تو پوری کی پوری فوج نے حملہ بول دیا. اس کے بعد کی حالت یہ ہوئی کہ جنگ مغلوبہ میں حسین کے جو ساتھی تھے اور جو سپاہی تھے فوج خدا کے، وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار، اللہ نے کہا ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. اور ظہر عاشور تک حسین ابن علی کے جسم پر ایک زخم بھی نہیں لگا تھا. آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ کس قسم کے جانباز تھے کہ اس طریقے سے حفاظت کر رہے تھے. زندہ ڈھال بنے ہوئے تھے. آگے امام کی نماز ظہر کا وقت ہوا. امام نے کہا کہ نماز ظہر میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو جو ہے عمر سعد نے کہا کہ حسین کی نماز جو ہے معاذ اللہ معاذ قبول نہیں ہوتی. حبیب بن مظاہر نے اس کو سنا اور کہا کہ مولا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، میں جنگ میں ان کو مصروف رکھتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیجئے. اب حسین کی نماز شروع ہے، نماز خوف. اس موقع پہ جو نماز ہوتی ہے اسے نماز خوف کہتے ہیں. حسین ابن علی سامنے و پیچھے سے مختصر لوگ تھے، اور سامنے زندہ ڈھال جو ہے وہ زہیر ابن خین اور سعید، یہ دونوں زندہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے. اور جو بھی تیر آتا، جو بھی یہ لوگ حملہ کرنے لگے اور تیر برسانے لگے اور نیزے پھینکنے لگے. تو جو بھی نیزہ آتا، جو بھی تیر آتا، یہ لوگ اپنے جسم پر لے لیتے. اس کے بعد جب حسین کی نماز ختم ہوئی تو دونوں غش کھا کر گر پڑے. زہیر ابن خین نے کہا کہ دیکھو مولا کیا میرا جہاد قبول ہوا؟ مولا نے فرمایا کہ تمہارا جہاد اور تمہاری قربانی کو میں نے بھی قبول کیا، اور میرے اللہ نے بھی قبول کیا. اس کے بعد زہیر ابن خین نے کیا کیا؟ حبیب بن مظاہر وہاں تھے، بلایا اور حسین کا دامن حبیب بن مظاہر کے ہاتھ پہ دے دیا
اور کہا کہ اس اوصیکم فی الغریب، اس غریب کے لیے میں وصیت کرتا ہوں کا ساتھ امام کا۔ یہ جنگ مغلوبہ کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد انڈیویجول جنگیں شروع ہوئیں اور لوگ جو ہے جنگ کے لیے جانے لگے، اجازت لے کے۔ اصحاب حسین سب میں پہلے گئے، بہت سے تو شہید ہو گئے تھے، لیکن جو باقی بچے تھے وہ اصحاب حسین کی باری تھی، اصحاب حسین۔ اور جب اصحاب حسین کی باری ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے پھر اہل بیت میں سے لوگ جانے لگے، اور سب سے پہلے جو شہید ہوا، میں نے حضرت حر کا ذکر آپ کے سامنے کیا، چونکہ میں ذکر اس کا کر چکا تھا۔ کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والا جو ہے حر، کیونکہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، اور جو ہے حسین اپنے فوج کی ترتیب کر رہے تھے، یہ آیا اور جنگ اجازت لے کر آیا کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے، تو حسین نے کہا کہ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، تو حر جو ہے شہید ہونے والوں میں سے پہلا ہے۔ اور اس کا کیا مقام حضور نے دیا، جناب سیدہ کا رومال اس کو باندھ دیا گیا تھا۔ تو انڈیویجول جو شہادتیں ہونے لگیں، اس کے بعد اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور مسلم نے عقیل کے بچے شہید ہوئے، اور اس کے بعد اولاد جعفر، اولاد مسلم اور اولاد حسن ایک کے بعد ایک جانے لگے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت قاسم کی باری آئی، ان کی شہادت جو ہے یہ حضرت قاسم کے 13 سالہ فرزند کی اتنے بہادری سے انہوں نے لڑائی کی کہ جو ہے وہ میمنہ اور میسرہ عمر سعد کے لشکر تک پہنچنے کے لیے جو بہادر گئے، تو وہ اس میں حضرت قاسم تھے، اور حضرت عون و محمد نے بھی بڑا جنگ کیا، یہ دونوں صاحبزادے اور حضرت قاسم عمر سعد کے لشکر تک گئے۔ تو دیکھیں یہ پورے کمسن، حضرت قاسم کی عمر صرف 13 سال کی تھی، اور حضرت عون و محمد 9 اور 10 سال کے تھے۔ 9 اور 10 سال کی سن میں اور 13 سال کی سن میں اب یہ بچے تھے، یہ جرأت اور یہ بہادری کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچے، اس کی تنابیں کاٹ دیں، جو ہے شہادت کا سلسلہ چلتا رہا۔ جناب عباس کی شہادت ہو گئی، جس کی شہادت کی میں نے کل جو ہے تفصیل پڑھی تھی، اور اس کے بعد آخر شہید جو ہے حضرت علی اکبر، ان کی شہادت کا بھی ذکر میں نے 6 تاریخ کو کیا ہے۔ حسین نے کہا کہ علی اکبر، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے باپ کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اب ساری دنیا جو ہے اندھیرا ہو گیا، اب کوئی باقی نہیں رہا۔ حسین عصر عاشور کے قریب خیمہ گاہ میں تشریف لائے، اور کہا کہ آواز استغاثہ بلند کی کہ اما من ناصر ینصرنا اما من معین یعین، نہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ حسین کی آواز استغاثہ بلند ہوئی تھی کہ علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھورے سے گرا دیا۔ اب اس بچے کا شعور دیکھیے کہ امام کی آواز استغاثہ سن کر وہ چونکہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا کہ بابا میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوگی، جس کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔ اب کوئی باقی نہیں رہا۔ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا یہ اثر ہوا تھا کہ بہت سے اشیاء جو ہے منہ پلٹا کر رو رہے تھے، اور بہت سو نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس طریقے سے عمر سعد کو اپنے فوج کو پھر سے ری ارینج کرنے کے لیے وقت لگا، اور اس اثنا میں حسین خیمے میں تشریف لائے رخصت آخر کے لیے، اتنا وقت ملا کہ خیمے میں تشریف لائے۔ خیمے میں داخل ہوئے، اور خیمے میں داخل ہونے کے بعد اہل بیت طاہرین اور جو ہے خواتین اور وہاں پر جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، وہ سب کے سب جمع ہوئے۔ حسین سب سے رخصت ہونے لگے، ہر ایک سے رخصت ہونے لگے، تو لوگ مقدرات عصمت و طہارت نے کہا کہ دیکھو ہم دو طرف قطار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بیچ میں سے گزر جائیے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے حسین سب سے رخصت ہوئے۔
آخر میں جس سے رخصت ہوئی وہ جناب سکینہ تھی، چھوٹی شہزادی، 4 سال کا سن، باپ کے دامن کو پکڑ لیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کب گزری ہے؟ کیا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد گزری ہے؟ کیا حضرت علی اصغر کے؟ کہا کہ نہیں، میری سب میں بڑی مصیبت جو ہے سکینہ سے اپنے دامن بڑھانا تھا اور سکینہ کو رخصت کرنا تھا۔ یہ شہزادی باپ کے دامن سے چپٹی رہی، باپ باہر آئے اور دیکھنے لگے کہ کوئی گھوڑے کا لانے والا نہیں تھا، تو بہادر بہن نے گھوڑا لا کر پیش کیا اور کہا کہ بھائی سوار ہو جائیے، اور حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھنے لگے، اور گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو دیکھے کہ چھوٹی بچی گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ کہا کہ بی بی، حسین گھوڑے سے نیچے اتر گئے، کہا بی بی میں نے تو آپ کو رخصت کر، کہا کہ نہیں بابا میں چھوڑنا نہیں چاہتی، آپ میری ایک آخری خواہش پوری کر دیجئے۔ کہا کہ بیٹی بولو کیا خواہش ہے؟ کہا کہ بابا آپ خاک پر لیٹ جائیے۔ حسین خاک پر لیٹ گئے، کہا کہ بابا مجھے سینے پر لٹا سلا دیجئے، یہ سینہ مجھے اب کہاں ملے گا۔ اسی حالت میں حسین نے شہزادی کو سینے پر لٹا دیا۔ اس کے بعد شہزادی گھبرا کر اٹھ گئی اور کہا کہ بابا جائیے۔ کہا کہ بیٹی تم تو مجھے روک رہی تھی۔ کہا کہ نہیں بابا، دادی آئی تھی اور مجھ سے کہا کہ سکینہ حسین کو مت روکو، اس کو شہادت کے لیے جانے دو۔ حسین کے میدان جنگ میں تشریف لائے، ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور ایک بلیغ تقریر کی وہاں پر، اور آخر میں کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو۔ امام کو پھر لازم تھا کہ ان لوگوں سے وہ کیوں لڑ رہے ہیں پوچھیں، اور حق اور ان سے یہ دیکھیں کہ ان کے قلب میں کیا ہے اور ان کے دل میں کس قسم کی دشمنی ہے، یہ لوگوں پہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے۔ تم مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ کیا کسی کا قصاص میرے ذمے ہے؟ یعنی وہ ساری چیزیں جس پہ قتل واجب ہوتا ہے اسلام میں، وہ چیزوں کو کہا کہ نہیں، ہر کوئی چیز نہیں ہے، ہم آپ کی باپ کی دشمنی میں آپ سے لڑ رہے ہیں۔ تو جب حسین نے سنا کہ باپ کی دشمنی میں لڑ رہے ہیں تو حضور کی ایک حدیث ان کے سامنے آ رہی کہ یا علی تم سے بغض جو ہے وہی کریں گے جو کافر ہیں اور منافق ہیں۔ جی حضور نے کہا کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، یہ حضور کی حدیث ہے۔ یا علی، یا تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے بغض جو ہے کفر و نفاق ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آپ کے باپ کی دشمنی میں لڑ رہے ہیں، تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تو کافر ہیں یا منافق ہیں۔ یا اس کا سامنے قرآن کی آیت آئی کہ یا ایھا الرسول جاہدوا فی الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے تم جہاد کرو۔ حسین نے کہا کہ اب مجھ پر جہاد واجب ہو گیا ہے، میں قتل انسان مجھے منظور نہیں ہے، تم لوگوں نے مجھے قتل پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تلوار کو کھینچا اور میمنے اور میسرے پہ حملہ کر دیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کی تلوار ایسی چل رہی تھی کربلا کے میدان میں جیسا کہ ایک بجلی ہے جو کون رہی تھی، اس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں اشقیاء مرنے لگے، اور اس کے بعد فوج بھاگنے لگی، اور روایت میں یہ ہے کہ فوج کوفے کی دیوار سے ٹکرانے لگی۔ اس کا کہنے لگے کہ حسین ہم پر رحم کرو، اور آپ کو علی اکبر کا واسطہ، آپ کو علی اصغر کا واسطہ، آپ رحم کرو ہم پر۔ روایت میں ہے کہ حسین نے تلوار کو میان میں رکھ لیا، لیکن یہ جو ہے قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ جہاد حسین پر آخر دم تک واجب تھا،
اور تلوار کو میان میں رکھ لینا خودکشی کے مترادف ہے کہ حملہ کرو، نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ نے تلوار کو میان میں نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اس شدت کی جنگ سے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے، ایک ہاتھ سے تلوار چلانے لگے اور جہاد کو آپ کنٹینیو کر رکھا اور جہاد لڑنے لگے۔ اس لڑائی میں سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ حضور کے سینے پر آیا اور پشت سے نکل گیا۔ ابو خنوخ کی تلوار سے جو ہے پشت زخمی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے برزخ شامی نے آپ کے سر پر ایسا گرز مارا کہ سر آپ کا شگافتہ ہو گیا۔ اس طریقے سے حسین بہت شدت سے زخمی ہوئے، لیکن جہاد جاری تھا، اور جسم پر اتنے تیر لگ چکے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا کہ تیروں کے علاوہ جسم پر کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد بے ہوش ہو کر حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، لیکن کہاں تشریف لائے گھوڑے سے؟ وہاں پر جبکہ تیروں کے بستر پر تھے حسین، جو زمین پر نہیں تھے، مطلب یہ کہ زمین سے بلند تھے۔ اس میں نماز عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا تو حسین نے مٹی کو جمع کیا، اور آخری سجدہ کے لیے مٹی کیوں جمع کیا؟ اس لیے کہ تیروں کے ساتھ سجدہ مشکل تھا، تو اتنے اس بلندی تک مٹی جمع کی کہ سر آپ سجدے میں رکھ سکیں۔ تو یہ سر سجدے میں گیا، اور سجدے سے اس سر کو اٹھایا نہ گیا، اور یہ غلط ہے کہ شمر جو ہے سینے پر چڑھ کر، اور یہ سو جو بدتمیزی کی جو باتیں ہوتی ہیں، نہیں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کی زندگی میں ان کے کوئی سینے پر کوئی چڑھ سکے، جو ہے، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ سکے۔ تو جس وقت سجدے کی حالت میں تھی، ان ملائی نے، شمر نے پسے گردن کے پیچھے کے حصے تھے، کیونکہ سر سجدے میں تھا، حسین کو شہید کیا۔ زمین کو تہلکہ مچ گیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ جناب سید سجاد خیمے میں موجود تھے۔ جناب زینب آئیں اور کہا کہ بیٹا سجاد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب نے کہا کہ بیٹے تم کس کو سلام کر رہے ہو؟ کہا کہ دیکھو بیٹا، دیکھو پھوپھی اماں، میرے باپ کا سر نو کے نیزہ پر۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی قلبی محجوب نفسی معیوب عقلی مغلوب، ہوائے غالب طاعت خلیل معصیت کثیر، لسانی مخر فی الذنوب فکیف اہلتی یا ستار العیوب کشاف الکروب، اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد نطرتی طاہرین، یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ جو مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی اولاد کو، ان کے جتنے حوائج ہیں ان کو پورا کر دے، سب پریشانیوں سے نجات دلا۔ جتنی بہنیں میری اس وقت یہاں مجلس سن رہی ہیں، ان کے جو حوائج ہیں وہ سارے حوائج پورے ہوں، صدقے میں سکینہ بنت الحسین کے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ زندہ رکھ حسین کی محبت میں، اور موت دے حسین کی محبت میں۔ ماتم حسین۔ فاطمہ کا تھا یہ نوحہ میرے مظلوم حسین، فاطمہ کا تھا یہ نوحہ میرے مظلوم حسین، مجھ کو آواز دو بیٹا میرے مظلوم حسین، فاطمہ کا تھا یہ نوحہ میرے مظلوم حسین، ہائے ماں
پالا تھا تجھے پیس کے چکی بیٹا، ماں نے پالا تھا تجھے پیس کے چکی بیٹا، تیرا روندا گیا لاشا میرے مظلوم حسین، فاطمہ کا تھا یہ نوحہ میرے مظلوم حسین، ہائے دیکھو کن آنکھوں سے لاشا تیرا پرزے پرزے، دیکھوں کن آنکھوں سے لاشا تیرا پرزے پرزے، ٹکڑے ہوتا ہے کلے جا میرے مظلوم، ہائے سونے جنگل میں پڑی ہے تیری میت پیارے، سونے جنگل میں پڑی ہے تیری میت پیارے، کوئی پرسا نہیں دیتا میرے مظلوم حسین، فاطمہ کا تھا یہ نوحہ میرے مظلوم حسین، مجھ کو آواز دو بیٹا میرے مظلوم حسین۔ انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، کرب و بلا اور آل ابا، کرب و بلا اور آل ابا، چاروں طرف ہے فوج جفا، دریا پہ بھی ہے پیرا لگا، پیاسے ہیں اطفال شاہ، قلب فطرت دے یہ صدا، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، وہ گرمی وہ پیاسے بچے، وہ گرمی وہ پیاسے بچے، بالی سکینہ کہتی تھی سب سے، بالی سکینہ کہتی تھی سب سے، ہم گئے ہیں نہر پہ میرے، ہم گئے ہیں نہر پہ میرے، مانگو دعا پانی آ جائے، مانگو دعا پانی آ جائے، لیکن ایسا ہو نہ سکا، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، خالی علم جب خیمے میں آیا، خالی علم جب خیمے میں آیا، بولی سکینہ کہیے بابا، بولی سکینہ کہیے
کہیے بابا، رہ گئے امو کیا لب دریا، امو کیا لب دریا، سر کو جھکائے شاہ والا، سر کو جھکائے شاہ والا، کہہ نہ سکے کچھ اس کے سوا، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، سن کے کلام سرور دی، سن کے کلام سرور دی، ثانی زہرا کہتی تھیں، ثانی زہرا کہتی تھی، ہائے میرا باس نہیں، آئے میرا باس نہیں، ہو گیا مجھ کو اس کا یقین، ہو گیا مجھ کو اس کا یقین، جائے گی میرے سر سے ردا، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، رن کو چلے جب خیمے سے اکبر کو چلے جب خیمے سے اکبر، زینب آئی خیمے کے در پر، نب آئی خیمے کے در پر، لیلا کہتی تھی رو کر، لیلا کہتی تھی رو کر، ماں سے تو ملنے آؤ گے دلبر، سے تو ملنے آؤ گے دلبر، سر کو جھکا کر شہ نے کہا، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، زیر عبا ایک ماہ منور، ایک ماہ منور، میدان میں لائے ہیں سرور، میدان میں لائے ہیں سرور، پانی مانگا رو دیا لشکر، مانگا رو دیا لشکر، دستے شے پر ہنس پڑے اصغر، شے پر ہنس پڑے اصغر، گردن میں جب تیر لگا، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، محسن میں یہ سوچتا ہوں، محسن میں یہ سوچتا ہوں، پرسابان کو کیسے دوں، پرسابان کو کیسے دوں، بہتر ہے خاموش رہوں، بہتر ہے خاموش رہوں، ہونٹوں سے کچھ بھی نہ کہوں، ہونٹوں سے کچھ بھی نہ کہوں، آنکھیں بولے رزم قدا، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ، حسین 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 حسین، یا علی یا علی یا عباس 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 حسین۔ ایک اعلان ہے زیارت سے پہلے، کل علی نقی صاحب یہاں مجلس پڑھیں گے، اور اس کے بعد اعمال عاشور آنگن میں ہوں گے مجلس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا، السلام علیہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، وأختك زينب بنتك سكينة، وقاسم ابن الحسن، ومسلم بن عقيل، وهاني ابن عروة، وحبيب ابن مظاهر، حر الشهيد الرياحي، ساداتي موالي جميعا ورحمة الله وبركاته،
السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا حجت بن حسن یا صاحب الزمان یا شریک القرآن یا خلیفۃ الرحمن یا کعبۃ الایمان امامنا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات.